مسجد بلال جامع ملک پور بستی گلزار ختم قرآن تقریب شایانہ شان انداز میں منعقد ہوئی۔ سال 2020-21-23 رمضان کی شب منعقد ہوئی، جس میں اکثریت مقررین علماء اکرام نے شرکت کی۔ اس پر نور محفل کو رونق بخشی ہمارے مہمان خصوصی مفتی پروفیسر عزیر احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس محفل کے پہلے مقرر حضرت مولانا مفتی ارشد نے اپنے ابتدائی کلمات کے آغاز پر ہی ویڈیوز اور تصویر کشی کے عمل کو قرآن و حدیث کے حوالے سے حرام گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ جو علماء کرام یا دیگر بند تھن کر مرضی سے اس عمل کے مرتکب ہوتے ہیں، متعلق حرام عمل کا ایسا بنتے ہیں، ایسے حضرات کو توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے ایسے عمل سے باز رہنا چاہیے۔ تمام موبائلز اور ریکارڈنگ کے عمل کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد تقریر جاری رکھی، جس پر محفل میں موجود حاضرین و علماء کرام کو سانپ سونگھ گیا۔ مولانا نے بعض ناقابل اشاعت الفاظ بھی استعمال کیے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ دور حاضر کے مطابق حرم پاک اور مدینہ شریف کی لائیو کوریج نشریات کے علاوہ کرنسی نوٹوں پر تصویر جا بجا ہونا اور ہر شناختی کارڈ پر مرد و عورت کی تصویر کی علامت کو شائع کرنا، آن لائن قرآن و حدیث کا درس دنیا بھر کے لاکھوں علماء کرام و قراء حضرات کی نشریات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی تصویر کشی و ویڈیوز کے ساتھ جاری و ساری ہے، پر کیا سب حرام گناہ کبیرہ اور ناقابل بخشش گناہ ہے؟ حضرت مولانا ڈاکٹر اسرار احمد نے اس سوال کے جواب پر بہت کچھ کہا۔ مولانا طارق جمیل کے بیانات پر کیا حقیقت اسلام کی روح سے کیا جائز ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس پر علماء کرام اپنے وسیع علم سے اپنے ناظرین اور موجودہ حالات کے لوگوں کو آگاہ کریں۔ جس طرح مفتی نے اس عمل کو گناہ کبیرہ، گناہ حرام قرار دیا، تو اس طرح تو میرا خیال ہے آج کے دور میں موبائل اور کیمرے کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے، بلکہ حرم پاک اور مدینہ پاک سے بھی اس قسم کی نشریات کو روک دینا چاہیے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کیا جا رہا ہے، جس طرح مولانا مفتی ارشد نے اپنے کو سخت لہجے میں بتایا۔ تو اس پر علماء کرام کیا کہیں گے، اس سوال کا جواب کمنٹ میں لکھ کر اپنی رائے سے استفادہ کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار،